أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ خطبہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا تھا. اس میں جو باتیں، اس جو مضامین ہیں، جو خطبہ ہے، یہ ایک الگ ہٹ کے ہیں. اور اس میں جنگ احد پہ کیا ہوا تھا اس پہ یہ تبصرہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ صحابہ کرام تھے، ان سے کچھ بھول چوک ہوئی، کچھ غلطیاں ہوئیں، یا ایک مومن کو کہاں پر صبر کی کمی ہو گئی، کہاں پر لالچ غالب آ گئی. مطلب سوچو کہ اپنی جان، اپنا مال سب لے کے گئے ہیں، کوئی کام ہو، کوئی اپنی انتھک جان کوشش کرے. اسلام دیکھو کیا مزاج بناتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ چلو اتنا تو کام کیا اس نے، اب تبصرہ کیا کریں اس پر. اس کی چھوٹی موٹی بھول چوک غلطیوں، مگر اس کی ٹریننگ کرنی تھی نا. تو اگر اس پر نہ ٹوکا جائے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا نا. سامنے والا یہ کہے وہ دیکھو فلاں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، ان کو کچھ نہیں بولتی، اور میں نے کیا بھی تو پھر مجھے بولا جا رہا ہے. تو یہ قرآن کا طریقہ کار ہے کہ تم تو کہتے ہیں نا کہ تم سے ایسی کیسی غلطی ہوئی. آپ نے پڑھا ہے، پتہ نہیں سورہ توبہ میں آئے گا کہ جب اللہ کے رسول اس میں جنگ تبوک میں گئے تو اب دیکھیں وہ صحابی، ہاں انہوں نے تو وہ کہتی وہ بدری صحابی تھا، اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، بس ان کو سستی تھی. تب کعب بن مالک، ان کی سستی تھی. تو اب یہ کہ میں ابھی مل جاؤں گا تبھی مل جاؤں گا رسول اللہ سے، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے. مگر بہت سارے لوگ مدینے میں یہ بیٹھے رہ گئے تھے، یہ منافقین. انہوں نے بہت سارے عذر رکھے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، جیسے نہیں اب کلاس میں آنے کے لیے بہت سارے وہ عذر رہتا ہے. وہ مہمان آ گیا، ابھی بھی مہمان گھر میں تھے، میں 5 منٹ لیٹ ہو گئی، مجھے الجھن ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ سب دنیا تو چلتی رہتی ہے، مگر حقیقت میں ہے کہ یہ اپنا جو بزنس ہے، جو کوئی جاب کرتا ہے، دیکھیں وہ کوئی دروازے پہ بھی کھڑا ہو تو کیا کہتا ہے، مجھے جانے کی دیر ہو رہی ہے، میں اس وقت آپ سے بات نہیں کر سکتی، میری ٹرین چھوٹ رہی، میری بس چھوٹ رہی، مجھے جا کے سائن کرنا ہے. کیونکہ اس کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے. ٹائم کا فکس اس کا رول، اس کا اصل میں پیسہ ملتا ہے اسے. اس لیے وہ رشتہ دار، چاہے عزیز و قریب، چاہے محلے والے، چاہے پڑوس والے، چاہے بیٹی، چاہے بیٹا، کوئی آ جاتا ہے تو اس کو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں چھٹی لے سکتی ہوں ابھی. تو اب دیکھیں کہ ان کی نیت میں بھی فطور نہیں تھا، مگر یہ تھا کہ وہ تو سزا منافقین کو نہیں دی گئی. منافقین آئے، جب جنگ تو ہوئی نہیں، جنگ تبوک سے واپس آیا، منافقین کو اللہ کے رسول سنتے گئے، کہنے لگے اگر ہوتا تو ہم بھی جاتے، ضرور، ایسا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ہم کیوں نہ جاتے، آپ تو عالم الغیب نہیں تھے. بولے ٹھیک ہے. مگر یہ مومن بندہ جو تھا، جس کی مغفرت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اس میں صلح حدیبیہ میں کر دیا تھا، جنگ بدر کا شریک تھا، اس کو سزا دی گئی. اور ایسی سزا دی گئی کہ کوئی بھی یہ مدینے میں سے بات نہیں کرے گا. حتیٰ کہ اس کی بیوی کو بھی کچھ دن کے بعد الگ کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں دنیا مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے. اب دیکھیں دوسرے گروپ والے کیا ہوتے ہیں کہ
اب ان لوگوں کے خطوط ان کے پاس آ گئے. سب قصہ پتہ ہے آپ لوگوں کو نا. انہوں نے خط پھاڑ کے پھینک دیا. انہوں نے کہا کہ اب میں دشمنوں کی نگاہ میں ایسا ہو گیا ہوں کہ لوگ مجھ سے امید کرتے ہیں کہ میں وہاں جا کے مل جاؤں گا, دوسری پارٹی میں جا کے مل جاؤں گا. میں اتنا روئی اس پر. وہ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اصلاح ان کی گئی جن سے اللہ محبت کرتا تھا. تو اب اس میں جنگ احد پر جو تبصرہ کیا گیا ہے تو کھلا تبصرہ کیا گیا ہے. تم سے یہ بھول ہوئی, تم نے کیوں ایسا کیا, تم سے یہ امید نہیں تھی. وہ لوگ تو ہیں ہی جو نہیں ہیں, مگر تم کیوں ایسا کیے, آئندہ ایسا نہ کرنا. تو یہ پوری وہ جو ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جب خطبہ ختم ہو رہا ہے تو آپ نے اسی خطبے میں کہا گیا کہ تم اگر بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کے کام کرو تو کامیابی تمہارے ہاتھوں میں ہے. اب چونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو کمی رہ گئی تھی وہ ان کے صبر کی کمی تھی, ہے نا. تو اب یہاں پر صبر کی کمی کیا تھی کہ جب یہ شوال 3 ہجری میں یہ کفار قریش, آپ کو پتہ ہے کہ 3000 کا لشکر, ان کے دل میں جنگ بدر کی جو آگ بھڑکی تھی, بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے, تو وہ جو ہے بس تھا کہ کب ہمیں یہ وقت ملے کہ ہم ان سے یہ بدلہ لے لیں. 3000 کا وہ یہ لشکر تھا اور تعداد کی کثرت اور سامان بھی بہت سارا, گھوڑے بھی یہ سب چیزیں ان لوگوں کے پاس کہاں تھا. انصار تو جنگ کرنا جانتے ہی نہیں تھے. اور آپ جو ہے 1000 لوگوں کو ٹوٹل کل 1000, یہ دور تفسیر میں 1000 سے زیادہ لوگ آتے ہیں. سوچیں اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ برائیوں کا اتنا غلبہ ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. مگر وہ لوگ یہ نہیں سوچے کہ سامنے کتنی بڑی پہاڑ ہے, کتنی بڑی قوت ہے باطل کی, مگر وہ لوگ بھی 1000 کا لشکر لے کے نکل گئے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک جگہ ہے, شوت کا مقام ہے, وہ جگہ ہے, وہیں پر بھی عبداللہ ابن ابی, یہ منافقین, رئیس المنافقین, یہ منافقوں کا سردار, اس نے جو ہے کیا کیا, یہ مدینہ کا معلوم ہے آپ کو نا, تو وہ اس نے کیا کیا کہ 300 لوگ اپنے ساتھ لے کے کہنے لگے کہ یہ جو ہے ان کو بہلا پھسلا کے منافقت کر کے 300 لوگ کو اسی صف میں سے 1000 میں سے نکل جائے. آپ بولے کہ کوئی قافلہ جا رہا ہو تو بلکہ 300 نہ آئے ہوتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا. اب اس میں سے کچھ لوگ جا رہے ہیں, سارے گردن اٹھا کے دیکھیں گے نا کہ یہ تبھی تو پروگرام شروع ہونے والا تھا, تو یہ کہاں جا رہی ہیں, کیا ہوا, کیوں جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, ایک ہلچل مچے گی نا. ایک نقصان بہت زبردست ہوا تھا اس کا. اسی کے ضمن میں بنو سلمہ, بنو حرثہ, یہ 2 قبیلے تھے جو بہت ہی مخلص قبیلے تھے, مگر وہ جو ہے ایسا اضطراب پیدا ہوا, ایسی ہلچل پیدا ہوئی کہ وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ آخر یہ عبداللہ بن ابی کچھ سوچ کے تو جا رہا ہوگا, کیا بات ہے. تو اللہ, اور پھر اس کے بعد وہ لوگ بھی بعد میں ان کے وہ لوگ ٹک گئے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہاڑی جو تھی نا, احد کا نقشہ اس میں یہ تفہیم میں کیا گیا ہے کہ مدینہ جو ہے وہ پہاڑی کے پیچھے تھا, اور یہ جو پہاڑ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت پر رکھا کہ پیچھے سے کوئی نہ حملہ کرنے والا ہو, اور سامنے سے جو تھا یہ کہ ان کی فوج سامنے سے اٹیک کرے گی. اور اب یہ آپ نقشے میں دیکھیں, یا جو لوگ گئے ہیں میدان احد میں ان کو بھی وہ نظر آیا. حالانکہ اب پہاڑی بہت چھوٹی ہو گئی ہے, پہلے اسی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں ہی یہ دفن کیا گیا تھا. تو کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ وہ بارش ہو کے پہاڑی کا پتھر رہتا تو ان کے پیر مبارک دکھنے لگے, تو وہاں سے اٹھا کے پھر یہاں پر جو میدان ہے, اور شہداء کی لاش ایسی ہی تھی, ایسے حمزہ تھے. سوچیں, یعنی بغیر ناک کے, بغیر کان کے, اور سینہ چاک کیا ہوا, کلیجہ اندر سے باہر ہو گیا. وہ چبا گئی تھی نا, وہ چبانے کی کوشش کیا وہ اس نے, اس کی ابو سفیان کی بیوی ہندا, مگر وہ ویسے ہی تھا. کیوں ویسے ہی تھا کہ اسی حالت میں, اسی کنڈیشن میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا تھا. قیامت میں یہ لوگ ایسے ہی کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا, تمہیں تو میں نے کان دے کے پیدا کیا تھا, تمہارے جسم تو کھڑا ہے, تمہاری گردن کدھر ہے, تمہارے ناک کدھر گئے. تو بندہ کو کتنا اچھا لگے گا جب وہ کہے گا کہ اللہ تیری راہ میں کہاں گیا,
کس نے کاٹا, کیوں مارا, کیوں چیرا گیا, کیوں پھاڑا گیا, وہ کیوں, حالانکہ خدا کو پتا ہوگا, مگر وہ لوگوں کے سامنے یہ اس کو عزت دینے کے لیے کہتے ہیں شہداء کے خون اسی طرح سے رہیں گے, اسی کنڈیشن میں خون میں نہائے ہوئے وہ لوگ آئیں گے. تو بہرحال پھر حضرت حمزہ کو وہاں کر دیے گئے. تو وہ سامنے جو جگہ تھی وہاں سے یہ تھا کہ یہاں پر جنگ ہو گئی, تو وہ ایک پہاڑی تھی. تو یہ ایک ممکن بات تھی کہ وہاں سے بھی کچھ لوگ نہ گھس جائیں. تو اپنی اسلامی فوج کا رخ اس طرف ہے, وہ میدان کی طرف وہ لوگ آ رہے ہیں, پورا اٹیک ہے, اور کوئی چورے چھپے اگر وہاں سے گھس گیا تو پشت سے حملہ کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر انداز, حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس کا ذمہ دار بنایا اور کہا کہ اس پر 50 تیر انداز کو بیٹھا دیا کہ دیکھو اگر وہ یہ دشمن یہاں سے گھسنے کی کوشش کریں تو آپ تیروں سے دور تک ان کا جو ہے صفائی کریں, ان کو گھسنے مت دیں. اور اللہ کے رسول کے یہ الفاظ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ میری بوٹیاں پرندے نوچے لیے جاتے ہیں تبھی بھی تم اپنی جگہ سے نہ ٹلنا. اب کیا ہوا کہ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا. ایسا لگا کہ اب یہ لوگ جیت جائیں گے. تو اب وہ لوگ بھاگ بھی چکے. اب اس میں کیا ہوا کہ وہ جو تیر انداز لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کہا کہ اب تو جنگ جیتی جا چکی ہے. تو پہلے دور میں کیا طریقہ تھا کہ بڑھا کر جو اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے, وہ مال غنیمت جو ہے وہ جو آپ اٹھا لیں گے وہ آپ کا ہے, جو وہ اٹھا لیں گے ان کا ہے, جو میں اٹھا لوں گی وہ میرا ہے. یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا. تو جب سب لوگ مال غنیمت لوٹنے لگے, وہ لوگ بھگے جب تو لوٹنے لگے, تو یہ 50 تیر انداز جو تھے وہ بیٹھے. کوئی نیت میں فطور نہیں تھا, تربیت کی کمی تھی, صبر کی کمی تھی, جو اس میں ابھی آیت میں آئے گا. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں, پھر آپ کو آیت سمجھ آئے گی. تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی چلتے ہیں. عبداللہ بن جبیر میں بہت روکا ان کو کہ آپ یہاں سے مت جاؤ, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ میری بوٹیاں بھی پرندے نوچے جا رہے ہیں تبھی بھی نہ ہٹنا جب تک کہ میں نے کہوں. تو کچھ لوگوں نے سنا, کچھ چند افراد کہنے لگے کیسی بات کر رہے ہو, وہ تو اس وقت کی بات کر رہے تھے کہ جب یہ دشمن تھا, اب تو دشمن ہے ہی نہیں, وہ تو میدان صاف ہے, اب کیا ہے. اب پھر یہ جو ہے چند لوگ اوپر تھے, عبداللہ بن جبیر تو بیٹھے رہے اور 2-3 لوگ اور تھے, باقی سارے کے سارے اتر گئے اور اس میں سب مال غنیمت لوٹنے لگے. اب حال یہ ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی جنگ بندہ ہارا نہیں کبھی بھی, چاہے کفر کے, کوئی یہ بھی کہتا تھا کہ ان کو کوئی جنگ کیوں نہیں ہارے, وہ چاہے کفر کی طرف سے آئے چاہے اسلام کی طرف سے آئے. تو یہ مفسرین میں سے کسی نے لکھا کہ دراصل ان کی تلوار کو اللہ کی تلوار کا خطاب ملا تھا. کوئی نہیں جانتا نا, وہ خالد کی وجہ سے وہ پورا پاسا پلٹا تھا. اب وہ جو ہے انہوں نے کیا کیا, ان کی جنگ کی بصیرت تھی, یہاں سے تو بھاگے وہ لوگ, مگر انہوں نے ایک بڑا چکر کاٹا اس کو احد پہاڑ کا. احد پہاڑ کا بڑا یہ پشت پتھا ان لوگوں کے, یہاں سے تو بھاگ گئے مگر آگے جا کے وہ ٹرن ہو گئے اور اپنی قیادت میں پوری فوج کو لا کے یہاں سے نہیں گھسے بلکہ اس درے سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض باتیں ہم لوگوں کو شریعت کے احکامہ ہمیں سمجھ نہیں آتے, مگر اس کے پیچھے نہ عمل کرنے کا کتنا نقصان ہے وہ انسان اسے نہیں جانتا. مجھے پتہ نہیں, ایسا لگتا کہ نہیں یہ تو کوئی معمولی سی بات ہے, نہیں ایسا بھی ہو سکتا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے کیا کہ جب وہاں گئے, اگر اللہ کے رسول کی بات کو مانی گئی ہوتی تو وہاں پر تیر انداز کبھی گھس نہ پاتے وہ, مگر لوگ ہٹ چکے تھے, صرف 2-3 لوگ تھے, انہوں نے مقابلہ کیا, کچھ نہیں ہوا, وہ لوگ گھس گئے. جب گھس گئے تو ان کے ہاتھوں میں تلوار بھی نہیں تھی, ان کے ہاتھوں میں تو تلوار تو نیام میں ڈال چکے تھے یہ, اور وہ تو مال غنیمت ایک اٹیک کیا انہوں نے. وہ جیتی ہوئی جو جنگ تھی وہ ہار میں تبدیل ہونے لگی, اور کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ایک پہاڑ کی طرف بھاگے. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں تھا نا, اللہ کے رسول نے اسی وقت ان سے کہا تھا نا, وہ بڑے اچھے تیر انداز تھے, یعنی اگر ان کا تیر چل گیا تو کبھی کبھی ایسا تاک کے مارتے تھے کہ 2 لوگ ایک کے پیچھے ایک گھستا تھا وہ, اور ایک اس میں ایک دشمن تھا ایک بڑا زبردست, اس نے پورا اپنے آپ کو زرہ میں چھپایا ہوا تھا, یعنی اس کی کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا اس کا,
پورا کور. اور سعد بن معاذ نے جب تیر اس کی آنکھوں کو دیکھ کے مارا, آنکھوں والا وہاں سے دیکھنے کے لیے تو کھلا تھا نا, وہ نشانہ نہیں چکا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر پکڑا رہے تھے سعد بن معاذ کو, اور کہہ رہے تھے کہ سعد, یہ خطاب صرف سعد بن معاذ کو ملا تھا, یہ تمغہ اس صحابی کو ملا تھا کہ سعد بن معاذ یہ تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان. لوگ اللہ کے رسول کو کہا کرتے تھے فدا انی اور ابی, اے اللہ کے رسول, ایسی بات کرتے تھے لوگ, اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ فلاں بات فلاں بات. وہ رسول جس پہ سارا جہاں اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کو فدا کرتا تھا, وہ رسول اس وقت کیا کنڈیشن تھی کہ وہ رسول کہہ رہا ہے کہ ساتھ تم تیر چلاؤ, آپ دیے جا رہے تیر, تمہارا نشانہ اچھا ہے, میرے ماں باپ تم پر فدا. اس صحابی کو کسی دوسرے کو نہیں ملا. کچھ چند لوگوں نے آپ کو گھیر لیا ہوا تھا. آپ کو یہ دشمنان اسلام نے کیسے صورتحال تھی, کھڈا کھود کے رکھا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اس میں. ایک نے ایسا کھینچ کے وہ مارا برچھی کہ آپ کی زرہ کے ساتھ زرہ کی کڑیاں آپ کے گالے مبارک میں گھس گئیں. اب دیکھیں صحابی, وہ اپنے دانت سے انہوں نے اس چیز کو کھینچا اور نکالا, آپ خون خون ہو گئے. یہ حال تھا. اور پھر اسی میں یہ افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. پھر جو رہی صحیح طاقت تھی لوگوں کی وہ بھی ختم ہو گئی. اصل میں وہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے, اور ان کی شکل اللہ کے رسول سے بہت ملتی تھی. کیا میں سوچتی ہوں کہ کیا اللہ نے کس طرح بنائی تھی شکل, ایسا بھی جانسار, ایسا نوجوان کہ جس نے کبھی ایک کرتا شام پہنتا تھا, ایک صبح پہنتا تھا, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کیا کچھ لگا کے لوگ چلے گئے. وہ کفن نہیں ملا اسے. پاؤں کھل رہا ہے تو سر ڈھانکتے ہیں, تو پاؤں کھل رہا ہے, پاؤں کھل رہا ہے, سر ڈھانکتے ہیں. اس کی شکل, اس صحابی کی شکل, اس نوجوان صحابی کی شکل تھی. کیسا ہنسم انسان تھا. لوگ کہتے تھے مکہ میں نہ جانے کتنی نوجوان بچیاں اس کی رفاقت کے لیے انتظار کر رہی تھی, مگر اس نے اپنی جوانی کا وہ حصہ جب مدینے آ رہے تو اللہ کے رسول یہ پہچان نہیں رہے کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے. اللہ کے رسول پوچھ رہے یہ کون ہے. پہلا مبلغ اسلام, اس نے اس کی فتح نہیں دیکھی, کیا نام ہے یہ اسلام کی, صرف قربانی دیکھی چلا گیا. مگر اب تک جو قربانیاں ہو رہی ہیں اس میں اس کا حصہ ہے. ہونے دو سب. اوپننگ تو میں نے کی تھی, اسٹارٹنگ میری تھی, یہ دکان میں نے کھولی تھی, تو اس دکان کا جو پروفٹ آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر بندے کو جتنا ملے گا اتنا تمہیں ملے گا. بہرحال تو وہ مصعب بن عمیر, اب یہ پتہ چل گیا جبکہ یہ ایسا ہو رہا ہے, تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہنگامہ, اب سب لوگوں کو جو رہی صحیح طاقت تھی وہ ساری ختم ہو گئی. اب کیا کریں. تو پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے, پھر پتہ نہیں, وہی لوگ کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ معمہ تھا ایک جو حل نہیں ہو سکا, کہ پھر وہ جو کفار کو خود بخود, اب ان کو چاہیے تھا نا معاملہ ختم کر کے جاتے. وہ جیسے ان کے دل کو آئے کہ چلو بس, اب پھر وہ لوگ خود ہی پلٹ گئے. یہ سب اللہ کے رسول کے کہنے کے ساتھ, اور ابو سفیان اپنے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر گھوم رہا تھا جنگ عہد میں, کہنے لگا کہ یہ بدلہ ہے. اس نے کہا کہ وہ جو ہے عمر ختم ہو گیا. حضرت عمر بیٹھے رہے, ابو بکر کا بھی معاملہ صاف ہو گیا. انہوں نے کہا کہ محمد کا بھی نام و نشان مٹ گیا, نعوذ باللہ. حضرت عمر کھڑے ہونے لگے, اللہ کے رسول نے ان کو بیٹھا دیا. وہ لوگ چھپے ہوئے تھے نا پہاڑی کی گھاٹی میں, پیچھے آپ نے بیٹھا دیا. عمر بیٹھ جاؤ, بولیے دو اس کو. تو پھر اس نے کہا کہ آخر میں اس نے کہا کہ حبل کی جے ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر اٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نا, حبل نہیں بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ کی جیت ہے. انہوں نے کہا کہ برابر کر دیا میں نے یہ جنگ بدر کا, کیونکہ 70 اس میں بھی مارے گئے تھے اور 70 اس میں بھی, ہم نے اب برابر ہو گیا. حضرت عمر نے کہا کہ برابر کدھر ہوا, تمہارے 70 جہنم میں گئے ہیں اور میرے 70 کے لوگ انتظار کر رہے تھے, فرشتے اور لوگ
وہ جنت میں گئے ہیں. بہرحال یہ صورتحال تھی, اس پر یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ غَدَوْتَ, اور جب غدوتا تم نکلے, من اہلکا, اپنے, غد جو کہتے ہیں نا, غد کہتے ہیں نا کہ غدن کل, صبح آنے والی. امس کہتے ہیں جو گزر گیا کل. تو وہ صبح کے وقت, جو اصل میں اس میں یہ ہم کو ترجمہ کرنا ہوگا کہ غدون کہتے ہیں چلنا, یعنی صبح کے وقت چلنا کو کہتے ہیں, جیسے کہتے ہیں مارننگ واک. تو صبح کے وقت چلنے کو کہتے ہیں غدون, صبح کا چلنا. وَإِذْ غَدَوْتَ, تم نکلے صبح کے وقت, من اہلکا, اپنے گھر سے. تبوئو, دیکھو تبوئو, تبویتن, تبویتن کیا ہوتا ہے؟ جگہ دینا. بوا, کتنی دفعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں بوا, کہ اس نے جگہ دی, بوا اس نے جگہ دی. تبوئتن, تبوئتن مطلب یہ جگہ دینا کسی کو. تو یہ یہاں پر تبوئی, یعنی تم جگہ دے رہے تھے, یعنی تم معمور کر رہے تھے, آپ کو آپ کی جگہ دے رہی تھی کہ آپ کو یہاں کھڑا کروں, یہ جگہ آپ کی ہے, آپ یہاں کھڑے رہو گے. اس لیے وہاں ترجمہ آیا ہے کہ تم معمور کر رہے تھے المومنین, مومنوں کو, مسلمانوں کو, مقاعدہ, جگہوں پر. یہ مقاعد جمع ہے مقعد ہے نا, اسی سے قعدہ بھی بنا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نا رکوع اور قعدہ, قیام, تو یہ قعدہ اسی سے بنا ہوا ہے. مقعد یہ واحد ہے, اور مقاعد جو ہے یہ جمع ہے. جگہوں, للقتال, یعنی تم جنگ کے لیے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے پیغمبر, مسلمانوں کے اس وقت کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے. اور اب یہ احد کے میدان کا بتانا پڑے گا کہ احد کے میدان میں مسلمانوں کے جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے, جب ان کی سیٹنگ کر رہے تھے کہ کون سی سب کہاں رہے گی, کون سی سب کہاں رہی تھی. تو للقتال, واللہ سمیع علیم, اور اللہ جو ہے سننے اور جاننے والا, یعنی اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. یعنی یہ سب سیٹنگ ہو رہی ہے تو یہ اللہ نے سنا بھی اس کو, اور وہ اس سے بہت باخبر بھی تھا. کبھی ہوتا نا کوئی دین کا کام کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتا, پتہ نہیں کسی کو معلوم ہوا کہ نہیں ہوا, تو جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو معلوم رہتا ہے نا. ہاں, اس ہمت, جب ارادہ کر لیا, کس نے؟ طائفتان, طائفہ کہتے ہیں ایک گروہ کو, ایک گچھے کو. تو طائفتان دو, طائفن ایک, طائفتان دو, طائفتون بہت سارے. تو یہ کہتے ہیں طائفتان, یعنی دو لوگ ہے نا. یدن, یدانے, یدن کہیں گے تو ایک ہاتھ, یدانے کہیں گے تو دو ہاتھ. تو طائفتان کہیں گے تو دو گروہ. منکم, تم میں سے, ان یہ کی تفشلا, حوصلہ, تفشلا مطلب پھسل جانا. یہ آپ نے شاید سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں, وہ جہنم ان کے پیر پھسل رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ان تفشلا, کہ وہ حوصلہ چھوڑ رہے تھے یا ان کے پیر پھسل رہے تھے. کس بات کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو جب تم دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے. یہ بزدلی دکھانے پر جو آمادہ ہوئے تھے وہ یہی میں نے آپ کو بتایا نا, یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ, جس کی ہمت ہے عبداللہ بن ابی کے جو لوگ گئے, تو یہ لوگ بھی واپس جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے, مگر ہمت ان کی پست ہو گئی تھی, مگر یہ لوگ بعد میں رک گئے. واللہ ولیہما, اللہ ان کی مدد پر موجود تھا. ولی کارساز, مددگار, اللہ ان کی مدد پر موجود تھا. فلیتوکل, بس توکل کرنا چاہیے. المومنون وعلی اللہ, اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے. کس کو؟ المومنون, مومنین کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. دیکھیں حالات کیسے بھی تھے, تعداد وہاں کتنی تھی, یہاں کتنی تھی, مگر توکل اللہ.
یعنی انسان کیا ہوتا ہے نا، مادی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا. توکل اس کو کہتے ہیں کہ انسان سب کچھ کرے جو اس کو کر سکتا ہے، جو اللہ نے دنیا میں جو کچھ بنایا ہے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرے، مگر یہ کہ یہ میرے کرنے سے ہوا ہے. نتیجہ خدا کے، دو جملے یاد رکھیے، نتیجہ خدا کے حوالے ہے. روز واکنگ کرنے والے لوگ کہتے ہیں، یہ طارق جمیل کا ہے تھا، اتنے بڑے مولانا، انہوں نے کہا کہ مجھے ان کو جب اٹیک ہوا، کہنے مجھے کیسے ہو گیا، میں تو روز واکنگ کرتا ہوں، روز میں ڈائٹ کرتا ہوں، میں اتنا چلتا ہوں. ارے ان کو ہونا چاہیے تھا جو اپنی صحت کا پرواہ نہیں کرتے ہیں. تو توکل اس پہ نہیں کرنا ہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں تو لازماً یہ نتیجہ اس کا نکلے گا. کوئی بزنس ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی اور بھی چیزیں ہیں کہ چلو میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو لازماً میں اس کو کما لوں گا. ایک ہماری کلاس کی ہے، اس کا یہ بھتیجا ہے، آپ وہ دیکھیں، وہ MBBS ہو چکا ہے. یہ بمبئی کی مشہور ہستیوں میں سے ایک ہستی تھی، یہ عبد الرحمن انتولے اس کا نواسا ہے. امریکہ تک وہ بندہ جا کے وہ ڈاکٹری کی اور ڈگری اس نے لیا، اب وہ ڈاکٹر بن چکا تھا، ایک دم ینگ، 28-29 سال کا نوجوان، شادی بھی نہیں ہوئی. پھر وہاں سے وہ واپس آیا ہے. اب دیکھیں سب کچھ ماں باپ نے کیا، اب یہ تھا کہ اب لازماً اس کا یہ نتیجہ نکلنا تھا کہ اب وہ ہاسپٹل کھولتا اور مریضوں کو دیکھتا، اور جس لیے کیا گیا تھا وہ نتیجہ لازمی تھا. مگر یہ نتیجہ خدا کے ہاتھ کرنا ہے، وہ کرنا تھا مگر یہ نہیں کرنا ہے. اب وہ وہاں سے آیا اور پھر اس کو طبیعت خراب ہونے لگی، اس کی بھوک ختم ہو گئی، یہ کھانا چھوڑنا، وہ کھانا چھوڑنا، یہ نقصان کرتا، وہ نقصان کرتے 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 پھر اس کو دوبارہ امریکہ گیا، وہاں کا علاج کیا. کہتے ہیں کچھ لوگ تو کہتے بیچارے کو ٹریٹمنٹ نہیں ملا. یہ بھی کہنا غلط ہے. اگر اللہ چاہتا تو اس کو بیماری ہوتی ہی نہیں نا، ٹریٹمنٹ کا کیا سوال تھا، ٹریٹمنٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب اللہ، نتیجہ خدا کے ہاتھ. اب وہ کوشش تو ان کی جاری ہے مگر یہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ. پھر وہ کچھ نہیں کھانے، کمزور ہو گیا وہ نوجوان بستر پر. اب وہ امریکہ سے کوئی ایک سیرپ آیا، میں آپ سے بتاتی ہوں، کچھ بیماری، وہ علاج کے لیے امریکہ گیا، کچھ ڈاکٹر بولیں کہ کوئی مرض تشخیص ہو تو ہم اس کی دوا دیں، کچھ مرض ہی نہیں پتہ چل رہا ہے. الحمدللہ الذی عافانی بما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کوئی بیماری پتہ کس چیز کا دوا دیں، کچھ نکلے تو کچھ دوا دیں. اب وہ وہاں سے سیرپ بھیجا گیا، وہاں کے ڈاکٹروں نے کہ اسی 2 چمچ دو تو وہ قوت ان کے اندر آئے گی. اب کل مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور آنتوں کے ذریعے اسے کچھ غذا پہنچائی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ تم نے تو اپنی جان سے سب کچھ کر لیا نا، پڑھایا دکھایا، ڈاکٹر بنایا، بن گیا. نتیجہ برآمد ہونے کے لیے اللہ پہ توکل. یہ میں نے کیا ہے مگر ٹھان کے نہیں بیٹھنا ہے میں نے کہ لازماً ایسا ہوگا. اللہ کے رسول سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول اونٹ کھلا چھوڑ دوں یا باندھ دو خدا پر بھروسہ. باندھنے کے بعد تم یہ مت سوچنا کہ اب میں نے باندھ لیا ہے اب محفوظ ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کے پیر باندھو پھر توکل کرو. اللہ میں نے تو جو مجھے کرنا تھا میں نے کر دیا، مگر میں جانتی ہوں کہ اگر اس کی حفاظت تو نہیں کرے گا تو کچھ بھی، کوئی بھی چور آئے گا اس کو کاٹ کے لے کے رسی لے کے چلا جائے گا. میں نے باندھا ہے، میں اتنا کر سکتی ہوں، باقی میں تیرے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جو مومنین ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. کتنی انسان کی بیچارگی ہے یہاں دیکھیے. وَلَقَدْ، اور تحقیق کی، نصرہ، مدد کیا، کم، تمہاری، اس نے مدد کیا تمہاری. یہ فعل ماضی ہے، نصرہ، اس نے مدد کی. اس نے کس نے؟ اللہ نے مدد کی. نصرکم اللہ بے بدرین، کم مدد کی؟ بدر کے موقع پر. وانتم، اور تم جو ہے یعنی اللہ مدد کر چکا ہے، یہ فعل ماضی ہے. نصرہ، اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر کے موقع پر جبکہ تم کمزور تھے. ذلت کا مطلب کمزوری، جبکہ تم کمزور تھے. فاتقوا اللہ، اور اللہ سے
ڈرو لعلکم تشکرون. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب وہ 300 لے کے چلے گئے, ادھر 3000 کے ٹرینڈ لوگ ہیں, اور ادھر جو ہے اس میں تو ہمارے انصار کیا جانے لڑنا, جنگجوئی ان کے اندر نہیں تھی, ٹرینڈ لوگ وہی تھے, ماہرین تو وہی قریش والے تھے, یہ مہاجرین, اور ان کے تو سارے کے سارے مہاجرین تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, تم لے کے جا رہے ہو نا, تو اللہ تو ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب یہ ان کے مقابلے میں کتنا تھے, 313 لوگوں کو لے کے ہزار تھے اس وقت, 1000 تھے, ابھی 3000 تھے, 3000 میں 700 تھے ان کے, اور اس وقت 1000 تھے وہ لوگ, اور وہ جو ہے یہ 313 تھے. ہاں, اور 13 کی تعداد ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, ارے 13 نمبر بڑا منحوس ہے, نمبر کا خود ہی آپ دیکھیں گے تو جہاز میں بھی, ہوائی جہاز کی سیٹوں میں 12 کے بعد 14, 13 نمبر پہ کون بیٹھے گا؟ اب 13 نمبر رہے گا تو جہاز گر جائے گا. مطلب سوچو ذرا, 13 نمبر کی دکان, 13 نمبر کا فلیٹ, کہتے 3, 13 اور 23 کس کی تاریخ ہے بھائی, کس نے بنایا ہوا ہے؟ ادھر تو 313 گئے تو تہلکہ مچا دیا, 3 بھی تھا 13 بھی تھا, ہے نا, 313. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ میں بدر پر, تو بدر کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بدر کے میدان میں جو اللہ کی مدد تھی, خدائی مدد, وہ کیا تھی کہ ہواؤں کا رخ جو تھا ان کی طرف ہو گیا. تو جب ہواؤں کا رخ ان کی طرف ہوا تو ہوا کیا کہ جتنے وہ ریت اور بالو اور کنکری اور جتنی بھی چیزیں تھیں سب ان کو دیکھنے نہیں دے رہی تھی. یہ خدائی مدد ہوتی تھی. یہ 313 ہے تو کیا ہوا, اللہ کا یہ لشکر. اور پھر اس کے بعد دوسرا تھا کہ وہ بارش, انہوں نے دیکھ کے پانی تاک کے انہوں نے سوچا یہ نشیب میں تھے وہ, اور یہ لوگ چڑھائی پہ جگہ ہی نہیں تھی, تو یہ لوگ وہاں تھے جہاں پانی کا کوئی نہیں تھا. تو جب بارش ہوئی تو وہ پانی والا جو زمین اسٹیبل تھی وہ تو کیچڑ بن گئی. اب ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہ بارش کر کے زمین کو ہموار کر دیا. اور آگے جو تھا 3 تھا کہ فرشتوں کی مدد, نصرت خداوندی کب آتی ہے؟ جب تم اٹھا کے اپنے آپ کو جھونک دو گے. تم بیٹھے رہو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام کروا لے, تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جب اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اتنی استطاعت ہے, اس کے آگے نہیں ہے, تو اللہ کی نصرت آتی ہے. وہ اس نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کرو تو صحیح, سب کچھ لے کے نکلو تو صحیح, فرشتے تیری نصرت میں اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. علامہ اقبال کا کیا شعر ہے, فضائے بدر تو پیدا ہو, وہ ماحول تو بناؤ, ہم کو تو گھر سے نہ نکلے, اور ہم خالی دعا مانگ کے اللہ فرشتوں کو بھیجے, اللہ اس نظام باطل کو ختم کر دے. ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم تو بازار جائیں گے, ہم تو پانی بھریں گے, ہم تو کپڑا دھوئیں گے, ہم تو شاپنگ کریں گے, ہم تو اچھا کھائیں گے, ہم اچھا پہنیں گے, اپنی سلائی کر, یہ سب کریں گے ہم. مگر اللہ سے دعا کریں, دعا مانگو. دعائیں بھی اسی وقت وہ قبول کرتا ہے جب تمہیں دیکھتا ہے. اللہ کے رسول نے کیسی جنگ بدر میں دعا مانگی, حضرت ابوبکر صدیق بلبلا اٹھے, سچ اتنی محبت کرتے تھے نا اللہ کے رسول سے. آپ دیکھیں وہ منظر, دیکھیے آنکھوں میں لائیے وہ منظر کہ سب کچھ بندہ لے کے حاضر ہو گیا ہے. اب اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ یہی سب کچھ ہے. اب اگر ہار گئی میں, مطلب کہنے کے لیے منہ بھی تو چاہیے. اگر ختم ہو گئے, اللہ کے رسول کے الفاظ یہ ہے, اے اللہ کے رسول اگر یہ ختم ہو گئے تو اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہی کل ہے, اس کے علاوہ تو کچھ تھا ہی نہیں. یہی سب کچھ ہے. اس قدر آپ نے گریزاری اتنی زیادہ تھی, آپ کھو گئے اللہ سے. اللہ بس یہی آئے تو تیری مدد کی ضرورت ہے, اب میں کیا کروں. اب آپ دیکھیں اتنی گریزاری تھی کہ اپنا ہوش آپ کا نہیں تھا, آپ کی چادر مبارک آپ شانے سے گر گئی زمین پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا, انہوں نے کہا اللہ کا رسول اب بس, جا کے چادر مبارک اٹھائی اور آپ کو اس گریزاری سے. یہ دعا کا انداز ہوتا ہے. اس طرح دعا مانگو, سب کچھ لوٹا کر دعا مانگو, اس کے بن کے دعا مانگو, اس کی باتوں کو مان کر دعا مانگو کہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں. پھر دیکھو دعائیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی.
تو یہاں پر وہ کہتے ہیں یہ تھا کہ فرشتوں کو تھا. آپ نے فرمایا جبریل آ گئے. حکایت آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جبریل آ گئے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے, لڑائی کا ہتھیار لگائے ہوئے. سوچو کیا سما رہا ہوگا, کیا وقت رہا ہوگا. اب پھر اور ایک بھی ہے کہ ایک اور حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اہل بدر کو, آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل, یعنی جو اہل بدر جو تھے, جو بدر میں شریک ہوئے, وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول, کہ جن لوگوں نے اسی طرح جنگ بدر میں حاضر ہونے والے جو فرشتے ہیں وہ سارے فرشتوں میں افضل ہیں. کتنا پیارا انداز تھا. کوئی صورتحال نہیں تھی کہ وہ انسان. اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو مدد کر چکا ہوں اس وقت. بے بدر وانتم اذلہ, جب تھے تم کمزور تھے میں مدد کو. کیسی مدد کیا کہ ان کی افواج کو, مسلمانوں کی تعداد ان کو زیادہ نظر آنے لگی. جب زیادہ نظر آ رہا تو ہمت پست ہو گئی. تو یہ اللہ یہاں پہ اشارہ کر رہا ہے جنگ احد کے تبصرے سے پہلے, کہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ مدد کر چکا. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, جبکہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تو کیا چلا اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ, شاید کہ تمہارے اندر شکر کی کیفیت ہو. اِذْ تَقُولُوا, جب تم کہہ رہے تھے, لِلْمُؤْمِنِينَ, مومنوں سے, أَن يَكْفِيَكُمْ, کیا لن نہیں, یکفیکم کیا کافی نہیں ہے, یمیدکم تمہاری مدد کے لیے, ربکم تمہارے رب کی طرف سے, بے سلاسی, سلاسہ 3 الافن, ہزار, الفن ہزار کو کہتے ہیں, الافن بے سلاسۃ الافن 3000, سلاسہ اور ہزار مل کے 3000, من الملائکۃ منزلین, یہی کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری یہ مدد کرے. یعنی مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے, اس تقولا, جب تم کہہ رہے تھے. تم کون؟ اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم جب اپنے لوگوں سے کہہ رہے تھے تو وہ اس وقت آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ کیا کافی نہیں ہے, تمہاری بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اٹھا کے تمہاری مدد کرے. کہ جب ان کو لگا کہ اتنی بڑی تعداد ہے, ہم کم ہیں, تو آپ نے یہ بات کہی تھی. اللہ نے اسی کو کوٹ کیا ہے. بلا, ہاں کیوں نہیں, ان تصبروا. اب اللہ تعالیٰ خود دیکھیں, بعض دفعہ کلام اللہ تعالیٰ, کلام خدا ہی کا ہے, بعض دفعہ نبی کی طرف سے کرتا ہے, بعض دفعہ جبریل کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کا پیغام اپنی طرف سے دے رہے ہیں. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خدا خود اپنی طرف سے بات کرتا ہے کلام اسی کا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم صبر کرتے, بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو, وَتَتَّقُوا, ڈرتے ہوئے کام کرو, وَيَأْتُوكُمْ, اور اب دیکھیں یہاں پر کہتے ہیں یا تو وہ آ جائیں تم پر, من فورہم, فور مطلب فوراً, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں وہی فوراً, ایک بارگی. ہاذا, یہ, یمددکم, تو اللہ مدد کرے گا, ربکم تمہارا رب, کتنے سے, بخمسہ, واحد, اثنین, ثلاثہ, اربع, خمسہ, 5, 5 الافن. اچھا یہاں بھی ہے کہ 5 الافن من الملائکۃ مسومین, یہ مسومین کا مطلب نشان دزا, یعنی طے کیے ہوئے لوگ, نشان دزا. یہ فرشتے کس کو ماریں گے, کیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ڈرتے ہوئے کام کرو, اگر وہ اچانک بھی تمہارے اوپر چڑھائیں تو ہم جو ہیں
تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا نشان زدہ 5000 فرشتوں. تم 3000 کی بات کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو 5000 طے شدہ کر کے کہ کون سا فرشتہ کس کو مارے گا. اور یہی حال تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھی رہ جاتی اور گردن کٹ کے گر جاتی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا تھا, یہ تو سب جان پہچان کے لوگ تھے, رشتہ دار لوگ تھے. کہتے ہیں ایسے ایسے لوگ کہ جو بالکل سمجھ میں نہیں آتے تھے کون لوگ ہیں, اور وہ سر ان کا بہت بڑا, کچھ اس طرح کے مطلب ایک دم اجنبی. وہ ان کو یہ جب مسلمان ہوئے تو بعد میں انہوں نے بتایا. تو کہتے ہیں کہ تو تمہاری مدد کرے گا. اور مدد اچھا وما اور نہیں جعلہ اللہ اور نہیں بلایا اللہ نے, یعنی یہ بات کیوں کہا آپ, کیوں یہ بات اللہ نے لکھ دی کہ تمہارے لیے 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتے کیوں بتا دی اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے بتا دی کہ اللہ مگر یہ کہ بشرا لکم, تمہارے لیے خوش ہو جاؤ تم, وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ, تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں, تم اطمینان کے انداز میں تم کام کرو کہ تاکہ تمہارے دل اس بات سے خوشخبری دے رہے ہیں تمہیں, اس بات سے تم مطمئن ہو جاؤ. اسی لیے یہ بات اللہ نے تمہیں بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. ومن نصر, اور نہیں مدد ہے کسی کی مگر من عند اللہ, یعنی فتح اور نصرت کی جو اردو میں جو کہیں گے کہ نہیں کوئی مدد کر سکتا, نہیں کوئی مدد ہے کسی کی طرف سے سوائے اللہ کی طرف سے. یہ بات انسان کو جان لینی چاہیے کہ اگر میرے رب نے اپنی مدد سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو دنیا کی کوئی قوت اس کی مدد نہیں کر سکتی. یہ بات ہے. فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے سیدھا جملہ اللہ کی طرف سے, جو بھی مدد ہے اللہ کی طرف سے. کون اللہ؟ العزیز الحکیم, جو زبردست ہے, وہ مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے, اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا اس کی مدد میں دیر ہے. حکیم ہے اور حکمت بھی ہے اور زبردست بھی ہے. لیقترا, اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا, کیا ہے کس لیے دے گا؟ تاکہ یقطع, قطع کرنا ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا, کاٹنا. دیکھو بہت سارے الفاظ ہمارے اردو میں آ رہے ہیں. لیقطع تاکہ منقطع کر دے, تاکہ کاٹ دے, ہے نا, کاٹ دے. طرفن ایک حصہ یعنی بازو, من الذین ان لوگوں کا, کفروا جو کہ کافر ہیں, او یک بیتہم یا ذلیل کر دے ان کو, فینقلبوا پس وہ پلٹیں, خائبین خار ہو کر, ذلیل رسوا ہو کر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تاکہ کفر کی راہ چلنے والے جو ہیں ان کا ایک بازو کاٹ دے, کہتے ہیں نا ان کا ایک ہاتھ کاٹ دے, یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ یہ پسپا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ یہ حکمت اس میں پوشیدہ تھی. اب دیکھیں وہاں پر ایک بازو جو کٹا ہے جنگ بدر میں, تو اس میں ابو جہل سمیت, ابو جہل کو جوڑ کے 70 لوگ اس میں کٹے تھے. 70 لوگ اس میں یہ کہتے ہیں مارے گئے, بازو کٹ گیا. وہ جو بڑے بڑے وہ تھے نا جنگجو لوگ جو تھے وہ سارے, اب اسی کے باپ بھی تو مارا گیا تھا ہندا کا. اسی نے کس طرح سے وہ چیختی تھی اور چلاتی تھی اور کیسا بین کرتی تھی کہ سارا یہ لوٹا دوں گی. اسی نے ہندا ہی نہیں تو ان کو اس کو دیا تھا. ہاں وہ حضرت حمزہ کے قاتل کا کیا نام تھا, جب یاد نہیں آ رہا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قاتل, دیکھو زمان پر آ نہیں رہا ہے, بہرحال تو ان کو اس نے وعدہ کیا تھا کہ بہت اچھی یہ برچھی پھینکتے تھے, ان کو پریکٹس تھی اس کی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا یہ بڑا والا جو ہار ہے نا تجھے دے دوں گی اور آزاد کر دوں گی تجھ کو میں. یہ پوری جنگ احد میں وحشی نام تھا ان کا. وحشی بعد میں وہ ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ
بس پوری جنگ میں ان کو یہی تھا کہ حمزہ کدھر ہے، حمزہ. اور حمزہ بھی ایسا تھا کہ وہ ایسا تو نہیں تھا کہ چھپ کے لڑنے والا تھا. پوری فوجوں میں اپنے سر کے اوپر اپنی پگڑی پر ایک نور کی کلگی جو تھی اس طرح کی ایک چیز وہ لگائے ہوئے تھے تاکہ دور سے پتہ چلے کہ وہ حمزہ ہے. بہادری کا یہ انجام تھا. واپس آنے کے لیے تھوڑی جاتے تھے لوگ. دنیا سے محبت کی ہی نہیں تھی انہوں نے، خود ارادے سے دنیا کو ترک کر دیا تھا. جب اپنے آپ کو فارغ کرو گے، جب دنیا سے کاٹ لو گے تبھی تو کچھ. کیسے ہوتا ہے نا، ایسے 2 روپیہ بھی کوئی دروازے پہ یہ مانگنے آئے تو دل برا ہوتا ہے کہ کہاں اب جائیں، پر ویسے پتہ نہیں ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے کہ کیا ہے. 10 طرح. اگر کوئی صدقے کا پیسہ نکال کے رکھا ہوا ہے، اس کو طے کیا ہوا ہے کہ اس کو دے نہیں دینا ہے، تو آنے دو نا، 10-20 بھی آئے، مجھے تو نکالنا ہی تھا، مجھے تو دینا ہی تھا. وہ پیسے کا مصرف میں نے نہیں یوز کرنا تھا. تو جب اپنی زندگی کو جب انسان فارغ کر لیتا ہے، اس کو تو میں نے لگانا ہے کچھ بھی، چاہے جھاڑو دینے لگا دو، چاہے کچرا اٹھانے لگا دو، چاہے پڑھانے لگا دو، چاہے دعوت دینے لگا دو، چٹائی بچھانے لگا دو، کچھ بھی لگا دو، مجھے تو لگانا ہے اپنا وقت اللہ کے راہ میں. تو اس طرح سے وہ لوگوں نے اپنے آپ کو پورا فارغ کر دیا تھا. تو وہ اب جہل جو تو یہ لوگ 70 لوگ اس میں مارے گئے تھے پورے. اب ان لوگوں کا یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک بازو کو کاٹ ڈالا تھا. سمجھو، لیسا نہیں ہے، لکھا تمہارے لیے، من الامر کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، شیئن کچھ بھی. دیکھو لیسا لکا، تم کو کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دیکھو سب تو جھونک دیا گیا ہے، ہم لوگ اور آپ کے جیسے لوگ ہوں، اتنا کرنے پر بھی کوئی اپنا اختیار ہی نہیں کہیں. وہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لک من الامر من شیء، شیء یہ نکرہ جو ہے استعمال ہو رہا ہے کسی چیز میں. اگر ہوتا نا شیء، اگر ایک پیش ہوتا، الشیء ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس چیز میں، ایک چیز میں. اور شیء ہے کھلا کسی چیز میں، کسی چیز میں تمہیں اختیار نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. او یتوبہ، اور او یتوبہ، یا یتوبہ وہ معاف کر دے، علیہم ان کو، او خواہ یعذبہم یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون بے شک وہ تو ہیں ظالم. اب یہاں پر اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب اللہ کے رسول زخمی ہو گئے تھے. انسان تھے نا آپ، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. آپ زخمی ہیں سارے. ایک انسان کو ایک سانچے میں ڈالنا، کلاس میں لا کے جوڑنا، پھر ان کو ترغیب دیتے رہنا کہ چھوڑنا مت، مرتے دم قرآن سے رشتہ، کتنا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. کوشش بندہ کرتا ہے ٹھہرا لینا، روک لینا، قرآن سے محبت پیدا کر دینا، اس کے لیے وقت لگا دینا. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. جو کوئی کہتا نہیں مجھے ٹائم نہیں ہے، وہ یہ کہہ کے سمجھتا ہے کہ میں بہت فارغ ہو گئی ہوں. تو دراصل یہ سوچ لیجئے گا کہ اللہ نے اسے توفیق چھین لی ہے، اللہ نے اسے یہ موقع سے محروم کر دیا کہ اسے اس طرف دل راغب نہیں ہے. توبہ کرنا چاہیے اسے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے نا، تو جب آپ زخمی ہوئے، کھڈے میں گرے، ان کو نکالا گیا، ذرا سے گال میں دھس گئی، اور پھر اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون جب ہو گئے تو آپ کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی. بہت کم کسی کی. آپ تو تھے کہ پتھر کھا کے بھی دعا دینے لگے. طائف کے لیے دیکھیں، سوچے کوئی ہمارے ساتھ معاملہ کرے، ایک بڑا آدمی، ایک پولیس انسپیکٹر یا کوئی اور یہاں کا انسان کہا کہ میں آپ بتائیے آپ کے ساتھ کسی نے کیا معاملہ کیا، آج کا آج آپ کے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنی پوری یہ دشمنی اس کو بتا دیں گے کہ دیکھو یہ کر ڈالو، اس کو وہ کر ڈالو، اس کو وہ کر ڈالو. اللہ کے رسول کے پاس فرشتہ خود ہی آگے موجود ہے، اللہ نے بھیجا. جاؤ دیکھو محمد کی کیا حال ہے، مارا ہے لوگوں نے، جوتیاں بھر گئی آپ کے خون سے.
زید بن حارثہ اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں. میں سوچ رہی وہ منظر سوچئے. اور کبھی کبھی ہم لوگ جب اشتہار بانٹنے جاتے ہیں, کبھی واچ مین ہمیں روکتا ہے, ہماری بچیوں کے بھی کبھی کبھی عورتوں کو بھی اس نے کچھ کہا ہوا ہے, تو ہمارے دل کو کیسا لگتا ہے کہ جیسے ذلیل کر دیا ہمیں. اللہ کے رسول یہی پیغام پہنچانے گئے تھے, اور کیا حالت ہوئی. اب جب آپ وہاں سے جا رہے ہیں, اوباش قسم کے بچوں کو, لڑکوں کو ان لوگوں نے, سرداروں نے لگا دیا تھا پیچھے کہ دوڑاؤ ان کو. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کے وضو کا پانی لوگ گرنے نہیں دیتے تھے میری بہنیں, جن کا نصیب اچھا تھا, جن کا نصیب اچھا تھا, جن کا مقدر اچھا تھا. اللہ کے رسول وضو بنا رہے ہیں اور لوگ کوئی پانی اٹھا رہے ہیں. ایک وہ لوگ تھے, ایک بدنصیب لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ دوڑاؤ ان کو, طائف سے دوڑاتے چلے جاؤ ان کو, ٹھہرنے مت دینا. آپ سوچیں کہ پیر زخمی ہو, چوٹ لگی ہو, پکڑ کے بیٹھنے کا ٹائم نہیں دے رہے تھے. زید بن حارثہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھا لیا اور ایک باغ میں کہیں ٹھکانہ مل گیا, چوری سے گھس گئے. باغ کے مالک نے نہیں نکالا. وہیں پر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ گیا ہے. قرآن کی آیت بتاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اے محمد, وہ مالک جس نے آپ کو کام دیا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا طائف کو ملا دوں؟ 2 پہاڑیوں کے بیچ ہے طائف, جو پہاڑیوں کے بیچ ہے, کیا اس کو ملا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو ان کا رب ہے, اے اللہ وہ نہیں جانتے. فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. اللہ اگر تو سزا دے تو اس کے مستحق ہیں, اگر تو انہیں معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں. کیا دعا ہے اس کے لیے کہ میرا حالتدار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, شاید ان کی اگلی قوم ایمان لائے. آپ دیکھیے طائف اگر ختم ہو گیا ہوتا تو, وہ تو ایسے تھے, ہمارے نبی ایسے تھے, مگر وہ آپ کے جو ہم چچا حمزہ تھے نا, باپ نہیں تھے آپ کے نا. آج کے جیسے چچا کے لوگ جیسے پہلے زمانے میں اور اس دور میں قبائل کی جو لوگ تھے, وہ چچا باپ کا قائم مقام ہوتا تھا. اسی لیے ابو جہل کا سر پھاڑا تھا انہوں نے نا, حمزہ نہیں. تو حمزہ چلا گیا. آپ نے یہ بھی کہا تھا اس وقت, میں اپنے ایک چچا کا بدلہ 70 لوگوں سے لوں گا, یا اس قسم کے الفاظ آپ نے بھی کہے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا. پھر اس کے بعد انسان تھے نا, اب گھیر لیے. اب لگتا ہے کہ محمد سے بعد اس طرح زخمی, اتنا خون بہ رہا ہے. آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکل گیا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرتی ہے. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہو گئی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیس لک من الامر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں ہے کوئی آپ کے فیصلے میں کوئی اختیار نہیں ہے. شیئن کچھ بھی, او یتوب علیہم او یعذبہم, چاہے وہ انہیں معاف کر دے یا انہیں سزا دے. فإنہم ظالمون, وہ تو طے شدہ ہے کہ وہ ظالم ہے, وہ اس کے مستحق ہیں, مگر آپ کیسے فیصلہ کر دیں. یعنی اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہے. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا نہیں پتا. یعنی وہ جو پانسا پلٹا تھا وہ خالد بن ولید کی وجہ سے پلٹا تھا. آپ سوچ سکتے تھے کہ ایسی ہستی جو نبی کی زبان سے بددعا نکل جاتی, ایسے حالات سے گزر چکا صرف ان کی وجہ سے. کسی کو پتا تھا کہ خالد کو سیف اللہ کا خطاب ملنے والا ہے؟ ہم لوگوں کے بارے میں کیسے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ فلاں تو ایسا کام کرتی ہے اور ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے, سیدھی جہنمی. یا یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ اسے کبھی ہدایت دینے والا نہیں, وہ تو ایسی بہکی ہوئی بھٹکی ہوئی, اللہ کے رسول سے کچھ پتا نہیں ہے. آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ فلاں کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے. آپ کو کیسے پتا؟ اکرمہ کے بارے میں کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ اکرمہ ساری زندگی ٹھان کے باپ بیٹے نے رکھا ہوا تھا,
اللہ کے رسول کو تعجب ہوتا ہے کہ خواب دکھایا جاتا ہے آپ کو، جنت میں درخت ہے اکرما کا. ہمارے اور آپ جیسے لوگ ہیں کہ حضرت عمر ہر وقت تلوار لے کے کھڑے کہ مار ڈالتا ہوں، ختم ہی کر ڈالتا ہوں. اور دیکھو اللہ کے رسول کو سمجھ ہی نہیں آیا. اب ہمارے پیر بزرگ کو سارا سمجھ آتا ہے نا. ہم لوگ خواب جا کے بتاتے ہیں، پوری تعبیر بتاتے ہیں، پورا آپ کا بھوشیوانی کرتے ہیں، پورا بتاتے ہیں. اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں آیا. علم غیب جانتے تو سمجھ آتا آپ نا. وہ کہتے ہیں کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، جو اللہ مجھے بھیجتا ہے وہی میں، جو وہی آتی وہی جانتا ہوں، بس اس کے علاوہ نہیں جانتا میں. تو تب کس کو پتا تھا کہ وہ اکرما کے بارے میں یہ آرڈر آیا تھا آسمان قرآن میں کہ اگر یہ اور یہ اور یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کے پردے کے اندر بھی مل جائیں. حالانکہ وہ مکہ فتح ہوا تو اعلان عام تھا معافی کا. ابو سفیان کے گھر میں جو گھس جائے اس کو امان ہو جائے، جو وہاں اس کے نیچے آگے کھڑا ہو جائے اس کو امان ہے، جو آگے حاضری دے دے اس کو، جو تلوار پھینک دے اس کو، سب امان تھی. مگر ان 3-4 لوگوں کے لیے امان نہیں تھی کہ اگر وہ پردے میں بھی مل جائے خانہ کعبہ کے، یعنی پردے میں اگر ہے تو آپ تلوار اٹھا نہیں سکتے اس وقت کے دور کے مطابق. وہ بھاگ بھی چکے تھے. تو کسی کو پتا تھا کہ اکرما کی پذیرائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ داخل ہوتا ہے وہ بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوہ یہ میرے خواب کی تعبیر تھی، اللہ کے رسول مجھے معاف کرتی ہے. اب میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی میں نے قوت اور طاقت اور وقت اور صلاحیت اسلام کو ختم کرنے میں لگایا تھا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ اب اس کی سربلندی کے لیے ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے، بنی مخزوم، یہ بنی مخزوم قبیلے کا تھا یا ابو جہل، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بہت غصے میں کہا کرتے تھے کہ بنی مخزوم قبیلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت اور عداوت اور تکلیف پہنچانے کے سوا کچھ ان کی جھولی میں نہیں ہے. یہ بنی مخزوم قبیلہ ایسا ہے. خالد بن ولید بھی اسی قبیلے سے تھے. تو جب اکرما شہید ہوئے ہیں تو حضرت خالد بن ولید ان کا کٹا ہوا سر اپنے پیروں پر رکھے، اپنے زانوں پر رکھے، کہتے ہیں کہ کہاں ہے عمر بن خطاب، کہاں ہے عمر بن خطاب. وہ کہا کرتے تھے کہ بنی مخزوم کے قبیلے میں اللہ کے رسول کے لیے کوئی محبت، کوئی عقیدت کوئی نہیں ہے. یہ اکرما کا سر اس بات کا ثبوت دیتا ہے. بلاؤ ابن خطاب کو اور پوچھو ان سے. تو یہ بہانے کوئی کہہ نہیں سکتا کس وقت کہاں سے کوئی مڑتا ہے. یعنی جو بہت دن سے دین جاننے والے لوگ وہ نہیں اتنا کر پائے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا. کب وہ مڑے گا ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. کب ہدایت ملے گی؟ ہمارا کام تو صرف ہے لوگوں کو دعوت دینا. ہمارا کام تو ہے لوگوں کو بلا لینا، چاہے ہمیں عزت ملے چاہے ذلت ملے. ہمارا بھی فوٹو کھینچا جا رہا ہے اور جس کے گھر جا رہے ہیں اس کا بھی فوٹو کھینچا جا رہا ہے. جس کو کہا جا رہا ہے کوئی سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا، ناپسند کرتے ہیں کچھ لوگ. مگر یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. یہ میں نے 2 گنوایا ہے، بہت سارے واقعات ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا، کسی فیصلے کا اختیار آپ نہیں کہو کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی. آپ اس بات کا کبھی بولو ہی مت، یہ اللہ جانتا ہے. ہمارا اور آپ کا کام ہے تو میسج دیتے رہنا. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یعذبہم فإنہم ظالمون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سماوات اور زمین. یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے. وَيَغْفِرُ لمن یشاء، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہتا ہے اسے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اس کی صفت ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل
فیہ قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یا اللہ ہم سب کی الجھنوں اور پریشانیوں کو اللہ خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہونے تو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جن چیز سے لوگ خوفزدہ ہے اس سے تو یہ بچا لے، اسے ڈر سے۔ یا اللہ جو امید کرتے ہیں اسے تو پورا کر دے۔ غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، جو ہم نے تجھ سے مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما دے، اور جو ہم نہ مانگ سکے اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے تو ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ یا اللہ اس راستے کی طرف جہاں خیر ہے میرے رب، ہم علم نہیں جانتے، ہم غیب نہیں جانتے۔ غفور الرحیم تو ہر معاملے میں ہم سب کے لیے مدد فرما، اور ہر بندے کے لیے تو آسانی پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔